عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بلا شبہ تم میں سے ہی میں نے تمہیں رسول دیا، تمہارے معاشرے سے، تم لوگوں میں سے ایک رسول ہے جو تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارا تکلیف میں جانا ان کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ مومنوں پہ کیا ہے؟ حریص ہے۔ ان کا ایک ہی لالچ ہے کہ بندے مسلمان ہوتے ہیں۔ نہ پیسے کا لالچ ہے، نہ چیزوں کا لالچ، تمہارے اوپر ان کی حرص ہے مجھے بندے مل جائیں۔ رؤوف رحیم، یہ دو صفتیں شفقت والے ہیں، رحم والے۔ تو مسلمانوں، آج کے موضوع میں ہم ایک چھوٹی سی بات کریں گے کہ کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لینا اور اس کے دور کرنے کی تگو دور کرنا، یہ سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سیرت کا انٹروڈکشن کس نے کروایا؟ اللہ تعالیٰ۔ ما عنتم، تمہاری کوئی تکلیف نبی کو گوارا نہیں ہے، دنیا کی اور آخرت کی بھی۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو پھر کیا کرو؟ ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ شروع کر دو، اور اپنے خوابگاہوں میں اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا ختم کر جاؤ، اور صحراؤں میں نکل جاؤ اور پہاڑوں میں نکل جاؤ، اور کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر۔ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ لگے۔ چلے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آج کل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے درس میں حدیثیں پڑھوں چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا قیامت کے بارے میں تھے، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا معاملہ، جن کے سجدے کے اوپر قیامت کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ، جن کی شفاعت پہ لوگ بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا ہوگا۔ اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت، جنت کی عورتوں کا سردار ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کو فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ میں کل قیامت کے دن تیری کوئی مدد، میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکتا، عمل کر لے میری بیٹی، عمل کر لے، میں تجھے قیامت کے دن تیرے کام نہیں آ سکتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پریشانی میں کہ ہماری قیامت کا کیا بنے گا؟ آپ کو تو ہر وقت یہ غم۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی شخص نے آگ جلائی اور پتنگے کیڑے اس آگ کی طرف جا رہے ہیں اور تم بھی جہنم کی طرف لپکتے ہو، بھاگتے ہو، میں تمہاری کمر سے کھینچ کھینچ کے تمہیں واپس لاتا ہوں، تم ہو کہ میرے ہاتھ سے پھسل رہے ہو، نکل رہے ہو، میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، میں آگاہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کوئی چیز جنت کی نعمتوں والی ایسی نہیں جس کی وہ جنت کی باتیں سنے اور جنت کی نعمتیں سنے، کوئی چیز جنت کے برابر نہیں ہے، مگر اس کے چاہنے والے اس کے طلبگار کیا رہے؟ غافل ہی رہے۔ اور جہنم جیسی تکلیف دہ کوئی چیز نہیں، مگر اس سے بچنے والے اور اس سے ڈرنے والے پھر وہی بات کی غافل ہی رہے۔ جنت کی لذتیں سن کے بھی لوگ اس کی چاہت میں غافل ہی رہے، اور جہنم کے تذکرے سن کے بھی لوگ اس کے خوف سے غافل ہی رہے۔ دنیا، پیسہ، روپیہ کچھ بھی نہیں، جتنے مرضی اکٹھے کر لیں، امیر و غریبوں کے قبرستان ایک ہی ہوتے ہیں، جنازے ایک ہی ہوتے ہیں، کفن کا رنگ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، لاکھ لاکھ روپے کے کپڑے پہننے والے اور لنڈے کے کپڑے پہننے والے، کفن برابر ہوتا، قبر برابر ہوتی۔ بحریہ ٹاؤن میں مزدوروں کے اور سیٹھوں کے قبرستان الگ نہیں ہیں۔ میں سوچ رہا تھا لینڈ کروزر پہ سفر کرنے والے بعض اوقات میت مسجد پہ آ رہی ہوتی، بس پہ آ رہی ہوتی، کراچی میں بسوں میں آتی ہے اور لاہور میں ٹرکوں میں۔ اللہ کہتا جا تیری گڈیاں یہ ساری، تیری کوٹھیاں وہ ساری، اولاد آ رہی ہوتی ہے کاروں میں اور ابا جی جا رہے ہوتے ہیں ٹرک۔ میانی صاحب کے باہر کبھی جائے مسجدوں کے اندر لوگوں نے رکھی بکیتے لے کے آ رہے، کچھ نہیں ہے تو کہا تم جانتے نہیں کہ تمہارے ساتھ بننے والا کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر کہنے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، ہم بھی کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے یار، عمر بات کی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، سب بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگ ہو گئے یار، بوڑھے ہو گئے، ان پہ گٹے گوٹے رہ گئے ہیں، ان پہ بال چکے ہو گئے، دانتے دن لگ گئے ہیں، اور باتیں کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بڑھاپا آ گیا، تو کیا کہا ایج فیکٹری کیا نہیں گئی۔ سورہ ہود آئی ہے، سورہ واقعہ آئی ہے، سورہ تکویر آئی ہے، سورہ نبا آئی ہے، سورہ مرسلات آئی ہے۔ ان 5 سورتوں کا نام لے کے کیا فرماتے ہیں ان سورتوں نے مجھے؟ میرے بھائیوں بتائیں، آج ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی سورہ واقعہ تو ہم بھی پڑھیں گے، سورہ ہود تو کچھ دن میں آپ کی بھی آ جائے گی، آخری 2 دنوں میں تکویر بھی آئے گی، نبا بھی آئے گی اور مرسلات بھی آئے گی۔ آخری 2 پارے جو بندہ ترجمے سے پڑھ لے، قیامت کی ہولناکیاں دیکھ لے اور جنت کے منظر دیکھ لے، پھر وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ چلیں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بہریہ والے دراز ہی نہ کہیں ہو جائیں۔ آگے حبیب الرحمان بھائی کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل ہے کہ آنا درست نہیں، میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ جن جو میرے بھائی بتانا چاہیں بتائیں، جن کے آج روزے 8 میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، قبول کرے، جن کے پارے 8 میں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 8 پارے جنہوں نے پڑھ لیے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی تعداد ہے یہاں پہ، یا تو آدھے سے زیادہ لوگ ہیں، ورنہ بالعموم جن سے میں ملتا ہوں لوگوں کے روزے کم پورے ہیں اور پارے، اور آدھی آبادی وہ کہتی ہے ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہمیں تو ہمیں کبھی پڑھائیں۔ بوڑھا ہونا تو درکنار لوگوں کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں گزشتہ 25 سال میں نے ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھا، بچپن میں ایک دفعہ بس پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے مکمل قرآن نہیں پڑھا۔ مگر آج اسی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، میں تو اس سورہ تکویر نبا میں بس ذہن اس وقت رک گیا کہیں آ کے۔ میں نے رمضان سے ایک دن پہلے ایک بھائی کو فون کیا اپنے، میں نے کہا رمضان کیسا گزرے گا؟ کہنے لگا پھنسا پڑا۔ میں کہا اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ اپنے کپڑے شپڑے دیکھ لو، اپنی ضرورتیں دیکھ لو، ہمیں رمضان میں تنگ نہ کرنا۔ وہ مسئلہ ہوا گھر میں، کہتا ہے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ 2 بیٹوں نے قرآن سنانا ہے، 3 بیٹیوں نے قرآن سنانا ہے، بیگم نے اپنا قرآن سنانا ہے، ایک گھر میں 6 لوگ مصلی سنانے والے، گھر کا بنے گا کیا؟ سب نے پارا سننا ہے، پھر ایک دوسرے کو سنانا ہے، پھر غلطیاں یاد کرنی ہے، پھر اپنے گلے کا خیال رکھنا ہے، اپنی نیند کا حساب رکھنا ہے، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کمرے میں، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ کہتا ہے 6 بندے گھر میں بیٹھے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ رات 6 بندوں نے تراویح پڑھانی ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے۔ یہ ہے میں رہی کیا خان گیا پچھلے سال، ہمارے بھائی ہیں حارث پر جاتے نصیر، میں نے کہا نصیر کیسا کاروبار آج کل؟ کہتا آپ سب رمضان ہے کاروبار کر رہے ہیں۔ میں کہتا کاروبار تو چلتے ہی ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہتا 3 بیٹے ہیں، تینوں کو یاد کرانا، مختلف مسجدوں میں چھوڑنا، ان کے حساب رکھنا، ایک دن ایک کا سنتا ہوں، اگلے کا سنتا ہوں کہ کوئی شرارت غلطی تو نہیں کر رہا، ساتھ کھڑا ہو کے کہ کوئی سامنے اس میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ 3 بچے قرآن سناتے ہیں، وہاں چھوڑتا ہوں، وہاں لیتا ہوں، وہاں پہنچاتا ہوں، وہاں لاتا ہوں، کیا خوش قسمت ہو۔ کہتے ہیں اولادیں ماشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور کئی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رمضان آیا ہے مگر ہمارے گھر میں قرآن نہیں آیا۔ آج بھی رمضان ٹرانسمیشن کے قرآن، رات روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کو خواہشات سے روک کے رکھا، اے اللہ اس سفارش کو قبول کر، اللہ قبول کر دے گا۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو چلایا۔ میرے بھائیوں کیا ہماری راتیں قرآن کے لیے جاگتی کہ موبائل کے لیے جاگتی؟ جس رمضان کی رات میں جو قرآن نہیں پڑھتا اس کو رمضان کا پتہ ہی نہیں۔ جبرائیل امی سے ہر رات ملاقات ہوتی تھی، اور ملاقات میں گفتگو کیا ہوتی تھی؟ رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امی سے ملتے اور قرآن کی بات ہوتی تھی۔ قرآن کا دور ہوتا، دور کیا ہوتا ہے حافظوں کو پتہ ہے، ایک پہلے ایک کو سناتا اور پھر دوسرا پہلے کو سناتا ہے۔ جبرائیل امی آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ جبرائیل امی کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ منظر تو دیکھیں،
سیدہ فاطمہ سے فرما رہے رضی اللہ عنہ، بیٹی اس سال جبرائیل اور میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، مجھے لگتا ہے کہ میرے دن اب جانے کے آگے ہیں، اس سال ہم نے 2 دفعہ قرآن پڑھا۔ ابھی بڑے لوگ ہیں، میں حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا، امیر صاحب سے نا، سے صاحب سے رمضان سے 1 دن پہلے گیا کہ میں شعبان کا شیڈول چلا کے فارغ ہوا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا سال میں کتنا قرآن پڑھی، تو کم لوگ ہیں جنہوں نے سال میں بھی یہ قرآن پڑھا تھا۔ تو آپ صاحب نے نا ایسے ضمنت کی، بہت ان کو باتوں میں کی، تو میں صرف ان کی بات بتا دیتا ہوں، کہنے لگے ضرور اس سال میں نے 30 دفعہ قرآن پڑھا، کہتے ہیں اس سال میں نے الحمدللہ 30 دفعہ قرآن پڑھا۔ ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، کروٹ جنت دے، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ 3 پارے روز 1 سال ہو گیا تھا، پچھلے رمضان سے جب رمضان گزرا، کہتے ایک بھی ناغہ نہیں تھا میرے ابا جی نے جب عصر کے بعد 3 پارے حافظوں کی طرح زبانی نہ سنائے۔ 1.5 گھنٹہ کہتا ساڈا ابا قرآن سناتا سی، 3 پارے روز، 10 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن۔ تو میں نے کہا عید کے دن تو چھٹی دے دیں، کہتے آج ہی تو پڑھنا، عید کی چھٹی بھی نہیں کی، عید کے دن بھی 3 پارے پڑھے۔ زندگی تو ہماری بھی گزر رہی، زندگی ان کی بھی گزر گئی جن کی میں کہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ پوری رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ وہاں تو منظر کچھ اور تھا، مسجد میں تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی، کہا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو کہا ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ رات کو قیام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں قیام کرتی کرتی، پھر کیا کرتی ہیں؟ اس رسی کا سہارا لے کے جھولتی ہیں، اس رسی کے سہارے پکڑ کے اپنا قیام پوری کرتے، کہتے ہیں رسی اتار دو، جب تک ہمت ہے اس وقت تک عبادت کرو، جب ہمت ختم ہو جائے پھر عبادت نہیں کرنی، جب تک تازگی ہے، حشاش بشاش ہو۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، بنو اسد کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی، میں نے بڑی تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ساری رات نہیں سوتی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، قیام کرتی ہے۔ تو دیکھ کے کہنے لگے اس کو کہو جب تک اس میں ہمت عبادت کیا کرے، تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہوا نہیں تھکتا، جتنی ہمت ہے اتنی عبادت کرتے تھے کہ کم کرانی پڑی۔ ہمارے رمضان میں بھی یہ تو مسجدوں کی رونق ہے، میں ہر فجر میں لوگوں سے جا کے کہتا ہوں، میرا دل ہے، میری تکلیف ہے، میں اس کو محسوس کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ رمضان میں ایمان بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ کہنے کو بڑھتا ہے، میں تو نہیں مانتا اس بات کو۔ میرا دعویٰ ہے کہ رمضان میں لوگوں کا ہر روزے میں ایمان کم ہوتا ہے۔ رمضان بڑھنے کے ساتھ نمازی بڑھتے کہ کم ہوتے ہیں؟ جو رمضان اوپر جائے گا نمازی پہلے رمضان میں زیادہ ہوں گے اور 10ویں رمضان میں۔ اگر ایمان بڑھنا چاہیے تھا پہلی تراویح میں تو مسجد بھرتی ہے، اور 11ویں تراویح میں 11 بندے، تو ہم نے اپنی تربیت کرنی سمجھا۔ تو میں کہتا تھا کہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موضوع نے شروع کیا، روزوں میں کیا کیا؟ مکہ کی فتح کا سفر، صحابی کہتے ہیں کہ کرل غمیم میں ہم پہنچے، عصر کا وقت تھا، ابھی مغرب نہیں ہوئی، عصر کا وقت تھا، لوگوں کی حالت دیکھی، کیا گرمی تھی، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی، پنکھے، ایئر کنڈیشنر، شربت، کھانے۔ میں تو اپنی افطاریاں دیکھتا ہوں، اور پھر افطاری ایسی شاندار کر کے کہتے ہیں سارے حالات بڑے خراب ہیں کہ بھوک نے سانوں مار چھڑیا تے مرے پے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا نام کیا ہے؟ کھجور۔ اگر وہ میسر نہ آتی تو چھہارا، اگر وہ نہ ملتی تو پانی کے گھونٹ نوش فرما کے روزہ کھول لیتے۔ افطاری بھی کھجور سے اور سحری بھی کھجور سے۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے، فرمانے لگے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ میں نے کہا آج گھر میں کچھ نہیں، کہتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ روزہ رکھا نہیں تھا، فاقے کی وجہ سے رکھ لیا۔ کہنے لگے کہ گھر میں تشریف لائے تو میں نے کہا ہی سایا ایک حلوہ عربیوں کا ہے، پنیر کا، کھجور کا، گھی کا ایک حلوہ ہے بنا ہوا،
کہنے لگے میں نے تو روزہ رکھا تھا، چلو کوئی چیز ہے تو میں کھا لیتا ہوں، اگر میسر آتا تو کھا لیتے، اگر نہ میسر آتا تو کیا فرماتے تھے آج میرا کیا ہے، کھانا نہیں ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتے۔ کہتے کرل غمیم میں گرمی ایسی کہ ہتھیلیوں کے ساتھ ہم سورج سے چھپتے تھے، ایسے آگے نا ہاتھ کرتے تھے، کوئی کسی کے پاس کہتے کپڑا تھا ورنہ ہتھیلیاں آگے کر کے نا اپنا چہرہ چھپاتے تھے۔ کرل غمیم میں پہنچے، عصر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دیکھی صحابہ کی، ایک پیالہ منگایا پانی کا، اس کو بلند کیا اور پی گئے عصر کے وقت۔ کچھ صحابہ نے روزہ کھول دیا آپ کو دیکھ کے اور کچھ نے نہیں کھولا، جنہوں نے نہیں کھولا ان کو کیا کہا تمہیں ثواب ملے گا، فَأُولَٰئِكَ عَصَىٰ، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، جو نبی کہیں گے، جو نبی کریں گے وہ زندگی اسلام کی زندگی ہے، جس نے مرضی کی اس کو۔ اچھا روزہ کھلتا ہے 6:15 بجے، 7:15 بجے کھولیں گے، گھنٹہ زیادہ رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا نا، گناہ شروع ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی سحری میں روزہ رکھوں گا تو پھر مجھے کب ثواب ملے گا، میں رات 1 بجے رکھ کے سو جاتا ہوں، میرا روزہ بڑا ہوگا تو ثواب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جو آخری وقت میں سحری کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے جو گھنٹہ پہلے سحری کرے گا۔ افطاری میں ثواب کس کو زیادہ ہے، جو جلدی کرے گا۔ ہمارے نبیوں کا اخلاق ہے سحری میں دیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا۔ یہ 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ نبی یہ کام کرتے تھے کہ سحری دیر سے کرتے تھے، افطاری جلدی کرتے تھے۔ تو دین کو سیکھیں، اتنی لوگوں کی خیر خیر۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ محبت لوگوں سے کتنی تھی اور وہ لوگ کیسے تھے۔ ہمیں سے کتنے لوگ جنہوں نے باقاعدہ توبہ کر دی اب تک؟ 8 روزے مکمل ہو گئے اور ہم نے جو مغرب پڑھی ہے کس روزے کی پڑھی ہے، 9ویں روزے کی۔ تراویح کس کی پڑھیں گے، 9ویں روزے۔ ایک دفعہ دعا کر لی ہے دل سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے، تیرے بخشش کا بھی۔ رمضان پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، جی میں 27 میں توبہ کروں گا، 27 سے پہلے کہیں میرا اپنا کام نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ نعمتیں، میں نے کہا اتنی نعمتیں نہ شکری۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے افطاری آئی، ہمارے سامنے بھی آپ افطاری آتی، افطاری پہ شکر کرتے ہیں، چاول کا تو کچے ہیں، پانی اتنا برف سے ہی نہیں سی، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ افطاری کا وقت دعا میں گزارتے ہیں کہ پکوڑے سموسے کی سیٹنگ، سحری کا وقت دعاؤں میں یا باتوں میں۔ قیمتی ترین 2 وقت ہیں، افطاری کا اور ایک کپا گلنا، ایسا سموسا پڑھائی، نہیں بنے لے آئی، پانی کھلائی، ادھر دسترخوان کری، ادھر کری، دعا کا وقت ستیہ ناس کرتے سے۔ ایک بڑا کو سیانا پیدا ہوگا، اے مولوی صاحب اجتماعی دعا کر دینا سارے واسطے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں 50 مریض ڈاکٹر کے پاس آئیں اور ایک مریض کو اندر بھیجیں، وہ سب کی دوائی لے کے آ جائے، ہوگا؟ تو کہیں سارے دکھنا تو کلے نازدی، سارے دوائی کلے لے کے آ جائیں۔ لوگ کہے گا پاگل ہیں، ہر ایک کے غم الگ ہیں، ہر ایک کی درد الگ ہے، ہر ایک کی دوائی، ہر ایک کی دوائی بھی الگ ہے، ہر ایک کی دعا بھی، سب دیاں دوڑا الگ نے، سب دیاں تھوڑا ایک نہیں ہے۔ دعائیں کس طرح ہو سکتی؟ ایک پر جائے گا بیماروں واسطے دعا کر دو، میں کہا کیڑے بیمار دی میں تو پتہ بھی نہیں یار تو کس بیمار کی گل کرنا ہے۔ رواج بنے ہوئے ہیں اپنی دعا کرنا، اپنے ہاتھ پھیلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ کو تو بڑی حیا آتی ہے، ہم مانگے تو صحیح، کیا توبہ کی اللہ سے؟ تو افطاری آگے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے سامنے، افطاریاں بھی ان کی کیا تھی، کبھی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں۔ افطاری دیکھ کے جو بھی سامان آئے کہنے لگے مصعب ہم سے اچھا ہے، دسترخوان لگا کہنے لگے مصعب ہم سے اچھا ہے۔ اس کے پاس کفن کی چادر پوری نہیں تھی اور ہمارے لیے یہ سامان ہے، اس کے پاس کفن کی چادر پوری نہیں تھی۔ پھر کس کا نام لیا؟
کہنے لگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے اچھے رہ گئے، کفن کی چادریں ان کے پاس پوری نہیں تھی، جنتوں میں پہنچ گئے۔ اتنا روئے تاریخ کے اوپر کہ کھانے چھوڑ دیا، کھانے نہیں کھائے، صرف اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں کتنے لوگ یاد آتے ہیں جب بحریہ ٹاؤن میں دسترخوان سجتے ہیں، جب میرے گھر میں قسم میں ذاتی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، میرے گھر میں قسم کی چیزیں میز پہ پڑی ہوتی ہیں اور دسترخوان پہ سجی ہوتی ہیں، غزہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ مدت سے بول رہا ہوں، اتنا بول چکا کہ اب میں خود اپنے آپ کو اس میں بے اثر سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی جیلوں میں اور سری نگر کی جیلوں میں اور ہتار کی جیلوں میں اور دہلی کی جیلوں میں اور راجستھان کی جیلوں میں ان حکومت خانوں میں افطاری سے کچھ پہلے لوگوں کو نکالا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے پاکستان میں روزہ پکوڑے سے کھلے گا اور تیرا روزہ ہم کوڑے سے کھلوائیں گے۔ وہ پکوڑے کھاتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں، کھانا نہیں ملتا، کھانے کے لیے مار ملتی ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپا جی آسین درابی مرد ہے عورت ہے؟ 5 سال سے زیادہ ہو گئے۔ 2 خواتین صرف ان کی محبت میں جیل میں بیٹھی، جرم نہیں، ان کے ساتھ رہنے کے مائی کو تنہا کس طرح چھوڑے؟ 70 قسم کی بیماریاں۔ کہتی ہماری روح پاکستان کے ساتھ جڑی ہے، ہم پاکستان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کا نام لے کے جو ہمیں لطف آتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں، باقی پاکستان کے لوگوں کو ان کا احساس 1,11,000 1,19,000 یتیم بچے ہیں، 22,000 بیوہ وہ ہیں جن کے خامد شہید ہوئے، 5,000 ہاں وڈو ہیں۔ یہ ہاں وڈو کیا ہوتی ہے؟ نیم بیوہ کیا ہوتی ہے؟ لاپتہ خامد، پتہ ہی نہیں، سال سے نہ بیوہ ہے نہ شادی شدہ، اسے کشمیر میں کیا کہتے ہیں؟ نیم بیوہ ہاں وڈو۔ غزہ میں کیا ہوتا ہوگا؟ غزہ میں لوگ بموں سے مریں گے، وہ تو شہید ہو گئے، 31,000 شہید ہیں، 76,000 زخمی ہیں۔ زخمی یہ نہیں کہ کسی کو کٹ لگا ہے، دونوں پاؤں نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، اور کوئی ہاسپٹل نہیں۔ 3.5 لاکھ گھر گرے ہیں، 21 لاکھ میں سے 15 لاکھ لوگوں کے پاس کسی قسم کی کوئی چھت نہیں، صرف کپڑے کی چادریں تانی ہوئی ہیں۔ غزہ میں بھوک نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بھوک ہے، بھوک کے بعد تو کھانا مل جاتا ہے، قحط ہے۔ غزہ میں کوئی بھوک نہیں ہے، بھوک تو ہمیں بھی روزے میں لگی تھی، مگر مغرب کے وقت بھوک کا لفظ چھوٹا ہے اور قحط، ہاں قحط ہے اس وقت۔ کیا صومالیہ کے قحط ہوں گے، کیا افریقہ کے قحط ہوں گے جو غزہ کے بچوں کی کیفیت ہے؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ میں تو پتہ نہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں آج تک کوئی غزہ کی پوری ویڈیو نہیں دیکھ پایا زخمیوں کی، شاید میرا دل کمزور ہے یا میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ میں کوئی مزید شاید ویڈیو دیکھ سکوں میں غزہ کے بچوں کی۔ میں نے پریزنٹیشن دی شام کی زندگی میں ان چیزوں کی، مگر وہ تصویریں دیکھ کے میں خود کبھی نہیں دیکھ سکا پوری، میں کس طرح ان کو دیکھوں؟ 2 بالشت کے بچے ہیں اور ان کے کفن ہیں ہتھیلیوں پہ اٹھائے ہوئے اور لائنیں ہیں کہ گنی نہیں جاتی، 50 لوگوں کا جنازہ ہے اور 5 پڑھنے والے ہیں، لاشوں کی لاشیں ہیں اور امت مسلمہ ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہیں، 21 لاکھ غزہ کے لوگ ہیں، 200 کروڑ میں سے کروڑ نہیں ہے، 1% نہیں ہے، 0.1% ہے، مگر آج ساری امت کا کفارہ کون دے رہے ہیں؟ بیت المقدس ان کا کہ سب کا ہے، مسجد اقصی ان کی کہ سب کی ہے، قبلہ اول صرف ان کا ٹھیکہ ہے کہ سب کا ہے، نبی ان کے کہ ہم کے ہمارے بھی ہیں جنہوں نے معراج کا سفر کیا، مگر ساری امت کا کفارہ کون ادا کر رہے ہیں؟ آفرین ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کی بحریہ میں مسجدوں کی تعداد کیا ہوگی نمازیوں کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی میں کیا نماز ہوگی۔ آج جو مسجد نمازیوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی یروشلم۔ گولیاں، خاردار تارے، کبھی گوگل تو کر کے دیکھیں کہ مسجد کے پہلے ممبر سے لے کے سلیمان علیہ السلام کے ممبر سے لے کے گنبد صخرہ تک باری نہیں آتی،
اور ہر ایک کے سینے ہاتھ میں قرآن ہے اور ہر ایک کی زبان پہ ایک ہے کہ یہ قدس ہمارا ہے، اقصیٰ ہماری ہے، جان دے دیں گے۔ دنیا کی سب سے بہترین ٹاؤن کے پلاٹ مہنگے، ڈی ایچ اے کے پلاٹ مہنگے، اسلام آباد کے پلاٹ مہنگے، یا یروشلم کے جو خاص اسپیسیفک بیت المقدس کا علاقہ ہے اس کے پلاٹ مہنگے۔ اگر دنیا میں مسلمان بیچنا چاہیں یہودی کتنے پیسے دے دیں گے؟ اگر پراپرٹی ڈیلر نہیں نا، مسئلہ ہے کہ وہ پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے، وہ بیچنا چاہیں کہ یہ گھر خرید لو، ہم کہیں چلے جائیں گے، یورپ میں جا کے گھر بنائیں گے، جا کے دبئی میں رہیں گے، ہم جا کے کویت قطر میں رہیں گے، 100 دنیا کی جگہ چلے جائیں گے۔ ان سے کہیں تو صحیح فلسطین کے لوگوں کو یہ گھر بیچو، یہودیوں کو نکلو، کیوں بچے بربادتے ہو؟ کہتے ہیں اپنے گھر کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے بیٹھے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اشہادو کی صدا آتی ہے، ہمارے سجدوں سے یہ مسجد آباد ہے، ہمارے رکوع اس میں ہیں، ہم قیام اس میں کرتے ہیں، ہم اللہ کا قرآن اس کو پڑھتے ہیں، ہم چلے گئے تو نماز کون پڑھے گا؟ جان دے دیں گے، یہاں سے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کیا ہمارے دلوں میں یہ احساس موجود ہے؟ رمضان تو گزر جائے گا، زندگی میں بہت رمضان آئے، پچھلے رمضان کے آج نہیں ہے اور آج والے کل نہیں ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی اور کوئی آدمی اس سے آگے جائے گا۔ 2024 ہے، 1924 میں آپ میں کون موجود تھا وہ بتائے؟ آپ کے گھر میں، فیملی میں، نانے دادے میں کوئی جو 1924 میں ہو؟ پورے بحریہ ٹاؤن میں شاید ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو 100 سال پہلے کا 1924 میں کسی کو یہ پتا ہو کہ پاکستان بننا ہے۔ 100 سال پہلے کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ پاکستان ایک جنگی آزادی چل رہی تھی، نہ خطبہ الہ آباد ہوا تھا، نہ 1940 کا مینار پاکستان ہوا تھا، نہ مسلم لیگ کے اجلاس شروع ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا ابھی تک۔ پاکستان کی باقاعدہ تحریک نہیں چلی تھی۔ یہ 100 سال پہلے، 100 سال میں یہاں پہنچ گئے، اگلے 100 سال میں کون زندہ ہوگا؟ 2124 میں آپ کھڑا کریں، یہ بحریہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوگی، دنیا کے ملکوں کے کیا نام ہوں گے، دنیا میں دنیا پہنچی کہاں ہوگی، اور میری قبر کا نشان بھی۔ آئیں اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی جنت کی فکر کریں، قرآن کو پڑھیں، اپنا عقیدہ پڑھیں، اپنی نمازوں کو درست کریں۔ جو چاہتا ہے کہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو ملے، وہ نماز کہاں پڑھے؟ جہاں اذان ہوتی، مسجد میں آ کے۔ اگر مسلمان کی حیثیت سے ملنا ہے اللہ کو تو نماز کہاں پڑھنی ہوگی؟ یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں۔ ہر نبی کی ہدایت کا طریقہ ہے، اور میرے نبی کی ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نمازیں وہاں قائم کی جائے جہاں اذان۔ ایک ایک قدم پہ صحابی کہتے ہیں جسے 2 آدمیوں کے سہارے پہ لایا جا سکتا تھا، اسے لا کے کہاں کھڑا کیا جاتا؟ مسجد کی سب پہ کھڑا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نماز پکی کریں، قرآن مجید سے دوستی لگائیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ جس کو قرآن نہیں سمجھتا اس کے دل پہ تالا لگا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے؟ انشاءاللہ اس کو سمجھنا ہے، پھر لوگوں کے کام آنے۔ میں نے نیچے دیکھا دسترخوان لگا، بہت اچھی بات ہے، اس کو جتنا بڑھا سکے۔ اپنے محلے میں غریبوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں۔ عام لوگ سفید پوش ہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، کوئی کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کسی کے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے، کسی کے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہونی۔ ان کے مسئلوں کو سنیں اور اللہ کی توفیق سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کشمیر اور غزہ کی جن لوگوں کی میں نے بات کی، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ دل سے شامل ہونا ہے۔ وہ کشمیری ہیں، وہ فلسطینی ہیں یا مسلمان ہیں؟ ہمیں پھنسا دیا گیا یہ کہہ کہ یہ برما کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ عراق کا مسئلہ ہے، یہ افغانستان کا مسئلہ، یہ پاکستان کا مسئلہ۔ اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا۔ نہیں، نہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے، نہ کوئی افغانستان کا مسئلہ ہے۔ ہم عوام پاکستان بعد میں ہیں اور ملت اسلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں۔ پاکستان ہماری شناخت بعد میں ہے، اسلام ہمارا عقیدہ۔ یہ میں بہت باریک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ مجھے اسی پاکستان والے کی کر سکتے؟ ہمیں بطور پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، ہمیں بطور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا۔
اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرنی. میرے بہت سارے بھائی کہتے ہیں دعا نہ کیوں ہوتا ہے, نہیں, ان کے لیے اللہ سے مانگے گی, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آپ خرچ کر دیں تو آپ پہنچ دیں, مگر 5,000 10,000 روپے غزہ کے شہداء کی قیمت نہیں ہے. وہ گھروں سے رلنے والوں کی قیمت آپ کا ₹1,00,000 نہیں. اجی میں اپنا حصہ پاتا ہے, تسی دعا کرو اور بھی حصہ پاؤں گے, میری ذمہ داری ادا ہوگی. وہ پورے فلسطین کے 36,000 شہداء کی قیمت ₹13,000. یہ دے کے بھی کہنا یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا, تو مجھے توفیق دے کے میں وہاں جاؤں, میری گردن کٹے, اے اللہ ان کے لہو سے پہلے میرا لہو بہے, اے اللہ تو اپنے رستے میں انہیں شہادت دے, اے اللہ میری اولاد تیرے رستے میں قربان ہو, اے اللہ 1,50,000 کیا میں ساری کائنات تیرے اوپر بار دوں, اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. وہ 5,000 دے کے ایسے سمجھتے ہیں جس ساری جنت تیرا کلے رہ گئی. زکات یوں دیتے ہیں کہ زکات فرض ہے کہ احسان ہے. زکات کس طرح دیتے ہیں؟ احسان کر کے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس صدقے کے بعد احسان کیا جائے بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ کرو. یہ ہمارے اصولوں کے ایت لکیرہ کٹا دے زکات آستے جنہیں پتہ نہیں کو قرضہ نہیں لانا, کل پھر آجی پرسوں آجی اجے صاحب نے کیتا یا تسی پیچھے پہ جاتے جائے پھر کبھی آ جانا. یہ کیا رہی ہے؟ ایسے زکات لینا فرض ہے کہ زکات دینا فرض ہے؟ میرے مطابق تو اس وقت لینا فرض ہے. زیادہ کوشش دینے والے کی بھی لینے والے کی. جس پہ فرض نہیں ہے وہ کاٹ پریشان ہے, جن پہ فرض ہے ان کی کوئی پریشانی نہیں. تو اس مال کو سنبھالنا نہیں ہے, اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, اس مال سے جنت بنانی ہے. اگر اس مال سے جنت نہ بنی تو سانپ کو بنا ہی ہوا ہے, اور کہے گا یہ سانپ اپنے پنجوں میں لے کے چہرے کو کہے گا انا کنزک و انا مالک, میں تیرا خزانہ تیرا مال تو سنبھال کے رکھتا تھا تیرے ساتھ ہی. تو انشاءاللہ اس کو سانپ نہیں بنانا, اس کو انعام بنانا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا.